جواب تھا ابعد القرآن، کیا قرآن کے بعد بھی کسی کے لیے کوئی موقع ہے کہ وہ کچھ کہنے کی کوشش کرے؟ فصاحت اور بلاغت کی تو معراج قرآن مجید ہے، وہ آ چکی ہے۔ تو جہاں تک اہل عرب کے لیے اس کا معجزہ ہونا خاص طور پر اس دور میں اور اب بھی کسی درجے میں، اس میں تو اہمیت ہے اس کی ادبیت، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کی عظومت۔ دائمی اور ابدی یہ کس اعتبار سے معجزہ ہے؟ اہل حاضر میں اور غیر عرب لوگوں کے لیے۔ نمبر ایک، سائنسی حقائق کا انکشاف۔ جس طریقے سے کہ یہ سائنسی حقائق منکشف ہوتے چلے جا رہے ہیں ابدی طور پر، میں ڈاکٹر مورس بکائی کا حوالہ دے چکا ہوں اور پروفیسر ڈاکٹر کیتھل مور کا حوالہ دے چکا ہوں، ان کو ذہن میں رکھیے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ نمبر دو، حضور کا وہ کارنامہ کہ آپ نے ایک عظیم انقلاب برپا کر کے دکھایا اور وہ نظام قائم کر کے دکھایا کہ جس سے بہتر، جس سے عادلانہ، جس سے زیادہ منصفانہ کوئی نظام دنیا میں نہ آج تک قائم ہوا ہے اور نہ اس کی کوئی دوسری نظیر پیش کی جا سکتی۔ یہ ہے سب سے بڑا معجزہ، اور معجزہ ہوا قرآن سے۔ اتر کر حرا سے سورہ قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یہ سارا معجزہ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا ہے، محمد اور قرآن دونوں مل کر بینہ بھی ہے تو رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ قد انزل الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات۔ یہ معجزہ جو ہے جس کے حوالے سے دنیا میں بڑی بڑی شخصیات نے شہادت دی۔ ایم این رائے اس صدی کا ایک بہت بڑا انقلابی شخص، کمیونسٹ انٹرنیشنل کا رکن، اس صدی کی ابتدا میں جو شورا تھا، جو غلغلہ تھا، جو ولولہ تھا بولشوک ریولوشن کا، اور جو دنیا کے اندر ایک دھوم مچ گئی تھی، اس کو ذہن میں رکھیے۔ اور اس میں کمیونسٹ انٹرنیشنل کا رکن ایم این رائے، 1920 میں اس نے لاہور میں ایک خطبہ دیا تھا، ہسٹوریکل رول آف اسلام، اور اس نے کہا تھا تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ ہے کہ جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی یہ کتاب بھارت میں چھپتی ہے، بامبے کا ایک پبلشر شائع کرتا ہے، ہسٹوریکل رول آف اسلام بائی ایم این رائے۔ پھر آگے چلیے، ایچ جی ویلز اگرچہ انتہائی رقیق حملے کرتا ہے حضور کی زندگی کے بعض پہلوؤں پر، جیسے رشدی نے کیے ہیں یا جیسے تسلیمہ نسرین ایک بنگالی خاتون نے کیے ہیں، اسی طرح کے حملے کیے اس نے بھی۔ اور یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ وہ دوست نہیں ہے، دشمن ہے۔ عربی کا ایک مقولہ یہ ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اصل فضیلت تو اس شے کی ہے جس کی گواہی دشمن دے۔ دوست تو تعریف کریں گے، قابل تعریف شے کی بھی تعریف کریں گے، بڑھ چڑھ کر کریں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کسی قابل مذمت شے کی بھی تعریف کر بیٹھے، دوست ہوئے۔ دشمن جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے اسی بات کو مانے گا کہ جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ دشمن ہے، رقیق حملے کرتا ہے، لیکن آخر میں جب آتا ہے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں چیپٹر جو ہے حضور پر، اس میں خطبہ حجۃ الوداع کا وہ حوالہ دیتا ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی۔ اور پھر لکھتا ہے کہ اگرچہ انسانی حریت و اخوت و مساوات کے واعظ تو پہلے بھی بہت کہے گئے تھے، یہاں تک کہ مسیح ناصری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں بھی ہمیں بڑے واعظ ملتے ہیں، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ان اصولوں پر ایک انسانی معاشرہ قائم کر کے دکھایا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ Although the sermons of human freedom, fraternity and equality were said before also, and we find a lot of them in Jesus of Nazareth,
but it must be admitted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who established for the first time in history a society based on these principles. इसी तरह की गवाही आज से तकरीबन 20 साल पहले अमेरिका के डॉक्टर माइकल हार्ट ने दी. A selection and gradation of the 100 most influential personalities of human history. और नंबर 1 पर मोहम्मद का जिक्र कर रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कहता है, नेचुरली आई ओव एन एक्सप्लेनेशन, मैं ईसाई हूं और अभी तक ईसाई है वो, उसकी मौत की भी अभी कोई खबर नहीं आई है, ईसाई है, लेकिन ये कि उसने हुजूर को नंबर 1 पर रखा, हजरत ईसा को नंबर 3 पे ले गया. तो नेचुरली आई ओव एन एक्सप्लेनेशन, और फिर एक्सप्लेनेशन दी है, दिस इज बिकॉज ही इज द ओनली पर्सन सुप्रीमली सक्सेसफुल इन बोथ द रिलीजियस एंड सेक्युलर फील्ड्स. ये दोनों मैदान जो है, मजहब और रूहानियत, और दूसरी तरफ सियासत और हुकूमत और रियासत, इन दोनों मैदानों में बैक वक्त इंतहाई कामयाब इंसान सिर्फ एक है और वो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. या तो आदमी इसमें ऊंचा होता है, रूहानियत में है, दीन में है, अखलाक में है, तो सियासत और रियासत में जीरो होगा. या कोई बहुत बड़ा बादशाह है, बड़ा हुक्मरान है, बड़ा फातेह है, सिकंदर आजम है, तो वो अखलाकियात में और रूहानियात में जीरो नहीं, माइनस होगा. ये मामला कि दोनों में, दिस इज बिकॉज ही इज द ओनली पर्सन सुप्रीमली सक्सेसफुल इन बोथ द रिलीजियस एंड सेक्युलर फील्ड्स. लेकिन ये बात नोट कर लीजिए कि जो ताजा एडिशन है इस किताब का, उसमें से ये पैसेज निकाल दिया है नए जो एडिटर्स हैं उन्होंने. इसके लिए आपको किसी पुराने एडिशन से रुजू करना पड़ेगा, कॉन्साइज हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, और वो लाइब्रेरियों में मिल जाएगा. अल्लामा इकबाल ने इस बात को यूं बयान किया है, हर कुजा बीनी जहाने रंगोबू के अस खाकश बरोयत आरसू याद नूरे मुस्तफा उरा बहास या हुलूद अंदर तलाशे मुस्तफा. इस दुनिया में तमद्दुन के एतबार से, अखलाक के एतबार से, माशरत के एतबार से कहीं कोई खूबी अगर तुम्हें नजर आती है, कोई रमक नूर की, खूबी की, भलाई की, रंगोबू, जान लो कि या तो वो नूर मोहम्मदी से मुस्ताज ली गई है, और या अभी तक इंसान अभी मोहम्मद की तलाश में है, उधर जा रहा है, काफिला उधर जा रहा है, नौ इंसानी का चारों नाचार उधर जा रहा है. सोशल एवोल्यूशन का प्रोसेस इंसान को इफरात और तफरीद के धक्कों के बावजूद तदरीजन लेकर जा रहा है बहैसियत मजमूई पूरी मैनकाइंड को उसी बात की तरफ की जिसकी तरफ दावत दी थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हर कुजा बीनी जहाने रंगोबू के अज खाकिश बिरोयत आरजू या ज़नूरे मुस्तफा उरा बहास्त या हुलूद अंदर तलाशे मुस्तफा आस्त. इसी एतबार से मैं एक बात और कह रहा हूं, इस पहलू से वाकया यह है कि मेरे नजदीक इस दौर में एजाज कुरान की सबसे बड़ी नुमाइंदा शख्सियत, एजाज कुरान का सबसे बड़ा मजहर अल्लामा इकबाल की जात है. 20वीं सदी का मुफक्किर, फलसफी, मशरिक और मगरिब के फलसफे पढ़ चुका, कदीम और जदीद फलसफा सबका मुताला किया, और उसके बाद उसको कुरान की हक्कानियत पर जो यकीन नजर आया है, कुरान की अजमत जिस तरह उस पर मुनकशिफ हुई है, वो वाकया ये है कि मुझे कम से कम अपनी महदूद मालूमात की हद तक अजमत कुरान का वो इंकिशाफ किसी दूसरे शख्स पर नजर नहीं आता. उन्होंने जिस जिस तरीके से मरसिए कहे कि मुसलमान कौम ने किस तरह कुरान को छोड़ा हुआ है, वाज है तो कुरान से नहीं कहीं और से, तरबियत और तज़किया नफ्स है तो उसका ताल्लुक कुरान से नहीं, वो भी कुछ और मुस्तार चीजें इधर से उधर से ले ली है, फलसफे हैं तो कहीं और से ले लिए हैं, कुरान से हिकमत जो है वो अखज नहीं की गई है. कैसे कैसे उन्होंने अजमत कुरान का जो इंकिशाफ उन पर हुआ उसकी ताबीर की है. आम किताबे जिंदा कुरान हकीम हिकमत ला यजा नस्तो कदीम
حرف اورا ریب نئے، تبدیل نئے، آیا شرمندہ تعویل نئے، فاش گویا ماں کے درد المزمر است، یہ کتابیں نیز چیزیں دیگر است، مثل حق تنہا ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو، تو بجا در رفت جہاں دیگر شود، جہاں تو دیگر شد جہاں دیگر شود۔ میں اس میں خاص طور پر دو اشعار آپ کو اس کو سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے حضور سے مناجات کرتے ہوئے دو اشعار کہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہیں کتنا یقین تھا کہ میرے سارے فکر کا منبع قرآن حکیم ہے۔ کہتے ہیں گر دلم آئینہ بے جوہر است، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرا دل اس آئینے کے مانند ہے جس میں چمک نہیں ہے، ور بحرفم غیر قرآن مزمر است، اور اگر میرے پیغام میں قرآن کے سوا کوئی شے شامل ہو گئی ہے، قرآن کے سوا کوئی چیز اس میں چھپی ہوئی ہے، مزمر ہے، پردہ ناموس فکرم چاک کرو، تو میرے فکر کی ناموس کے دھنجیاں بکھیر دیجیے۔ پردہ ناموس فکرم چاک کن، ای خیامہ راز خارم پاک کن، اس شاہراہ کو اس کانٹے سے پاک کر دیجیے، کانٹا میرا میں کانٹے کے مانند ہوں، پھر اٹھا کر پھینک دیجیے۔ روز محشر خار و رسوا کن مرا، بے نصیب از بوسہ پاک کن مرا، قیامت کے دن مجھے ذلیل و خوار کیجیے گا اور اپنے قدموں اپنے پائے مبارک کا بوسہ لینے سے محروم کر دیجیے۔ یہ اتنی بڑی بد دعا جو اقبال اپنے آپ کو دے رہا ہے تو کس قدر یقین سے حاصل ہے کہ اس نے قرآن کی ترجمانی کی ہے۔ اب آئیے بہت چھوٹے چھوٹے دو اور مضمون ہیں۔ قرآن حبل اللہ ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ حبل رسی کو کہتے ہیں، اللہ کی رسی ہے۔ حبل من مسد، سورہ لہب میں یہ لفظ آیا ہے۔ امام راغب نے اس کی تعبیر کی ہے، استعیر للوصل وَلِكُلِّ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى شَيْءٍ، یا تو تعلق کو حبل سے استعارہ دیا جاتا ہے، استعارے کے طور پر حبل کا لفظ کسی تعلق کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا کسی شے تک پہنچنے کا ذریعہ، وہ حبل ہے۔ اب یہ ہمیں لفظ ملتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں، هو حبل اللہ المتین، ترمذی میں یہ الفاظ موجود ہیں، حضرت علی سے منقول ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہی ہے اللہ کی مضبوط رسی، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تو حبل اللہ کون سی ہے؟ تو یہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی ہے، یہ روایت موجود ہے نظیر میں، هو حبل اللہ المتین، یہ قرآن ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ اللہ سے اب اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ یہ اللہ سے جوڑ والی تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہے، وصول الی الشیء، کسی تک پہنچانے والی شے، اس کا سہل ترین، اللہ کے تقرب کا سہل ترین ذریعہ، مؤثر ترین ذریعہ قرآن حکیم ہے۔ چنانچہ ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہ قول موجود ہے، القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض، قرآن تو اللہ کی وہ رسی ہے جو تنی ہوئی ہے آسمان سے زمین کی طرف۔ یہ ترمذی میں تو اصل میں اثر ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے، لیکن یہ کہ زید بن ارقم سے یہ الفاظ جو ہیں مرفوعاً کہ یہ حضور کے الفاظ ہیں، یہ بھی منقول ہے کہ حضور نے فرمایا کہ القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض۔ اور ایک بڑی پیاری روایت ہے طبرانی کی معجم کبیر میں کہ ایک مرتبہ حضور اپنے حجرے سے برآمد ہوئے، مسجد نبوی کے ایک گوشے میں دیکھا کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے قرآن سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، مذاکرہ ہے قرآن۔ آپ کے چہرے پر بڑے بشاشت کے آثار لائے ہوئے، خوشی کے آثار۔ آپ چل کر تشریف لائے، پہلے ایک سوال کیا، الستم تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وہذا القرآن جاء من عند اللہ، کیا آپ لوگ اس کے گواہ نہیں ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ قرآن خاص اللہ کے پاس سے آیا ہے۔
صحابہ کا جواب کیا ہو سکتا تھا؟ بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ہم گواہ ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور قرآن خاص اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ اب آپ نے فرمایا فاستبشروا، خوشیاں مناؤ، فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد اللہ، اس لیے کہ یہ قرآن وہ شے ہے کہ اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں۔ تو وصول الی اللہ کا مؤثر ترین طریقہ، تقرب الی اللہ کا مؤثر ترین طریقہ، سہل ترین طریقہ، شور شوق طریقہ وہ قرآن مجید ہے۔ اس اعتبار سے بھی کہ ہے یہ اللہ کی صفت، یہ ہم بحث کر چکے ہیں پہلے، اللہ کا کلام ہے، کلام صفت ہوتی ہے، اور صفت لا عین ولا غیر، یہ قرآن اللہ کا غیر نہیں ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن یہ کہ ہر صفت جو ہے وہ تو در حقیقت نہ عین ہے نہ غیر ہے۔ دوسری طرف یہی قرآن جو ہے حبل اللہ اس معنی میں بنتا ہے کہ مسلمانوں کو باہم جوڑنے والی شے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، حبل اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، سب کے سب جمع ہو کر، یہ تمہیں تفرقے سے بچانے والی شے ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ انسانوں جو ہے ان کے اندر اتحاد پیدا ہوگا اتحاد فکری کے نتیجے میں، فکر ایک ہو، نظریات ایک ہوں، ویلیوز ایک ہوں، مقاصد ایک ہوں، تبھی تو انسان متحد ہوں گے۔ یہ بھیڑوں کا غلہ تو نہیں ہے کہ چرواہے کی ایک لاٹھی کافی ہے ان کو جمع رکھنے کے لیے، وہ بھیڑوں کا غلہ ہے۔ انسانوں کو جمع کرنے کے لیے کوئی ایسی شے جو تمہیں ایک فکر سے، ایک نظریے سے، ایک مقصد سے، ایک نصب العین سے متصف کر دے، وہ تمہیں جوڑ دے گی۔ اور قرآن وہ شے ہے جو ایک فکر دیتا ہے، ایک خیال دیتا ہے، ایک نظریہ دیتا ہے، ایک عقیدہ دیتا ہے، ایک مقصد دیتا ہے، ایک نصب العین دیتا ہے، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ایک آئیڈیل دیتا ہے محمد رسول اللہ کی شکل میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب قرآن وہ چیز ہے کہ جو تمہیں آپس میں جوڑتی چلی جائے گی، تمہارے درمیان اتحاد پیدا ہو جائے گی۔ آخری چیز، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں؟ یہ صرف اشارہ کروں گا اس لیے کہ اس پر میرا کتابچہ موجود ہے، اور اس کتابچے کو اللہ تعالیٰ نے بہت قبول عام عطا فرمایا۔ اس کا انگریزی ترجمہ کیا ایک صاحب نے، از خود کیا، خود ہی ٹائپ کیا، خود ہی چھپوایا۔ عربی ترجمہ ایک صاحب نے کیا، خود کیا۔ فارسی ترجمہ ایک صاحب نے کیا، خود کیا، بغیر کسی معاوضے کے۔ ملیشیا میں وہ چھپ چکا ہے، لاکھوں کی تعداد میں عام ہو چکا ہے۔ پھر میں نے ایک موقع پر 1970 میں رمضان مبارک کے دوران آخری عشرے میں مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے تھے مدینہ منورہ، اور میں نے بھی وہ پورا رمضان مبارک اس سال وہیں کیا تھا۔ میں نے ان کو دیا تھا کہ آپ دیکھیے اس میں کوئی غلطی ہو تو مجھے بتا دیجئے، میں اسے بڑے پیمانے پر شائع کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے حالت اعتکاف میں مسجد نبوی میں پڑھا ہے، صرف ایک جگہ ایک جملے میں انہوں نے اصلاح تجویز کی، وہ میں نے کر دی۔ اس اعتبار سے اب یہ کتابچہ جو ہے مصدقہ ہے مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات مجھ سے کہلوا دی تھی، تقریباً 30 سال پہلے کی بات ہے، ہر مسلمان پر قرآن مجید کے 5 حقوق حسب استعداد و توفیق عائد ہوتے ہیں۔ پہلے یہ کہ اس پر ایمان ہو جیسا کہ ایمان کا حق ہے، صرف زبانی ایمان نہیں، دل سے یقین کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر عظمت اس کی پیدا ہوگی، ایمان و تعظیم، یہ پہلا حق ہے۔ تلاوت و ترتیل، اس کو پڑھے جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، پھر سمجھے جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے، تذکر و تدبر، پھر عمل کرے، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی۔ انفرادی طور پر جو آپ کی زندگی کے معاملات ہیں وہ آپ قرآن کے مطابق طے کریں،
قومی سطح پر حکومت اور ریاست اور قانون اور سیاست اس کے سارے تقاضے قرآن کے مطابق پورے ہوں۔ اور آخری یہ کہ اس قرآن کو پہنچائیں اور عام کریں، جس کے لیے حضور نے اس حد تک اس میں عمومیت کر دی ہے کہ بلغوا انی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک ہی آیت پہنچاؤ، میرا کوئی امتی اس سعادت سے بالکل محروم نہ رہ جائے۔ اول تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اسی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، قرآن پڑھیں اور پڑھائیں، سیکھیں اور سکھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں۔ اس لیے کہ سمجھنے اور سمجھانے، سیکھنے اور سکھانے، پڑھنے اور پڑھانے کا بھی کوئی ایک لیول تو نہیں ہے، ایک عام لوگوں کی سطح ہے، ایک ان سے اوپر کی سطح ہے، ایک انٹلیکچوئل کی سطح ہے، ایک جینیس لوگوں کی سطح ہے۔ ان تمام سطحوں پر قرآن کو سمجھانے کے لیے، پہنچانے کے لیے خود بھی تو اوپر اٹھنا پڑے گا، خود اسے سیکھنا پڑے گا، خود اس کی گہرائی میں غوطہ زنی کرنی پڑے گی، اور یہ ایک لائف لانگ پروسیس ہے۔ یہ کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، یہ کوئی صرف پیس ٹائم نہیں ہے، یہ کوئی ہابی نہیں ہے۔ ہمہ وقت ہمہ تن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اب آخری بات بتا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید وحی باللفظ ہے، صرف وحی بالمعنی نہیں ہے۔ یہ بحث اصل میں کیونکہ ہمارے پڑھے لکھے طبقے میں کچھ زیادہ ہو جاتی ہے، خاص طور پر جو مشنری اسکولوں وغیرہ میں پڑھے ہو اور عیسائیت اور اس کے عقائد اور اس کے فلسفے کی کوئی تھوڑی بہت ان کو کوئی چھوٹ لگ گئی ہو۔ عیسائیوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے کہ وحی بالمعنی ہوتی ہے، یعنی وحی کا ایک مفہوم ہے جو نبی پر اتار دیا جاتا ہے، پھر نبی اپنے الفاظ میں اسے ادا کرتا ہے۔ لفظ اللہ کے نہیں ہوتے، لفظ نبی کے ہوتے ہیں، مفہوم اللہ کا ہوتا ہے۔ ان کے لیے مجبوری یہ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے انہیں یہ عقیدہ اپنانا پڑا کہ کوئی ایک انجیل ہے ہی نہیں۔ 104 انجیلوں میں سے وہ انہوں نے 4 سلیکٹ کی تھی کینونیکل گاسپلز، باقی جو ہے وہ اب وہ ان کو مستند نہیں مانتے، اپوکریفل کہتے ہیں۔ اور میں نے ایک مرتبہ ایک پادری صاحب سے، مسٹر وائٹ ہوتے تھے منٹگومری میں نے ان سے پوچھا which one of them is Bible؟ یہ متی اور یہ لیوک اور مارکس اور جان، ان میں سے کون سی بائبل کون سی ہے؟ تو اس نے جواب دیا none of them is Bible، Bible is in them۔ ان میں سے کوئی ایک بھی مشخص طور پر، معین طور پر بائبل نہیں ہے، بائبل ان میں ہے بحیثیت مجموعی۔ لہذا ان کے لیے یہ عقیدہ جو ہے وہ لازم سا ہو گیا۔ ہمارے ہاں بھی بعض فلاسفہ نے اس قسم کی باتیں کی ہے کہ جن سے یہ دھوکہ لگتا ہے، لیکن میں خاص طور پہ چونکہ علامہ اقبال کا تذکرہ میں نے آج کیا ہے، اسی حوالے سے میں ان کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایف سی کالج لاہور کے پرنسپل تھے ڈاکٹر یوئنگ۔ ایک دعوت تھی، اس میں علامہ بھی تھے، وہ بھی تھے۔ تو ڈاکٹر یوئنگ نے کہا، وہ بڑا فلسفی تھا، کہ ڈاکٹر اقبال ہم نے سنا ہے کہ آپ بھی وحی باللفظ کے قائل ہیں، آپ جیسا پڑھا لکھا شخص، عالم دانا۔ علامہ اقبال نے فرمایا جی ہاں، اور مجھے تو اس کا ذاتی تجربہ ہے۔ مجھ پر تو جو شعر نازل ہوتے ہیں وہ الفاظ میں ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں، میں ان میں تبدیلی کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا۔ تو اگرچہ اس سوال، اس جواب کو ہم کہیں گے کہ یہ الاجوبۃ المسکتہ، مسکت، چپ کر دینے والا جواب تھا کہ جو علامہ اقبال نے دیا، لیکن ذہن میں رکھیے یہ کہ جو وحی باللفظ ہے وہ ختم ہو چکی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وحی رسالت وحی باللفظ ہے، وہ ختم ہو چکی ہے۔ البتہ الہام، کشف، رویا، القاء، یہ وحی بالمعنی ہے، یہ کوئی ایک شے ہے جو دل میں ڈال دی جاتی ہے۔ اس کے دروازے آج بھی کھلے ہوئے ہیں، اور یہ جان لیجئے قرآن مجید کی حقانیت کا جو اصل ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسے اپنے باطن کے اندر محسوس کریں۔ یہ جو باطنی تجربہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ انسان اپنے باطن میں محسوس کرے کہ ہاں یہ بات ہے، ٹھیک ہے،
اس کے لیے کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ایسا ہے، بڑا پیارا قول ہے، قرآن کے کچھ پڑھنے والے ایسے ہیں جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو یوں محسوس کرتے ہیں کہ ہم مصحف سے نہیں پڑھ رہے، لوح قلب سے پڑھ رہے ہیں، ہمارے دل پر لکھا ہوا قرآن موجود ہے، یعنی ہماری فطرت، ہمارے اندر کی کوئی حقیقت ہے جو سرٹیفائی کر رہی ہے، توثیق کر رہی ہے، اٹیسٹ کر رہی ہے، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری روح اور اس قرآن کا منبع وہ ایک ہی ہے، وہ ذات باری تعالی ہے، یہ کلام اللہ ہے، اور ہماری روح امر اللہ۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ بس میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم